خان صاحب کو آئیڈیا تھا کہ آج میں اریسٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں، آئیڈیا نہیں پتا تھا. وہ انفارم ہمارے پاس پہلے آئی. مسرت نے کہا کہ صبح نہ جائیں. خان صاحب کہا نہیں جائیں گے. مسرت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اب نہ جائیں. اچھا. اوائڈ کر، بار بار وہ ریکویسٹ کر رہی تھی. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ نہ کرو. خان صاحب کو بھی مارا گیا تھا؟ ڈیفینیٹ سر پہ اگر مارا جائے تو ان کو گریبان سے پکڑ کے عوام کے سامنے لے کے آیا جائے. 9 مئی کا ایپیسوڈ ہے، آپ اس میں بالکل نگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رول کو. جمہوری حقوق میں تو مجھے اجازت ہے میں کسی جگہ پہ جا کے احتجاج کروں. اگر سعودی عربیہ میں بادشاہت نہ ہوتی تو سب سے زیادہ احتجاج تو خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا یا مسجد نبوی کے سامنے ہوتا کہ ویزیبلٹی زیادہ ہے. بھائی دنیا میں کوئی جگہ اتنی مقدس نہیں ہے کہ انسانوں کی عزت سے، انسانوں کے حقوق سے، انسانوں کے خون سے زیادہ مقدس ہو. 9 مئی کیا تھا؟ احتجاج تھا، سادہ سا احتجاج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کسی نے باہر رہ کے کرنا ہے. باہر رہنا چاہیے تھا کسی کو بھی. اندر جو ہے میں سمجھتا لوگ ٹریپ ہوئے ہیں. آئین اور قانون کو روند کے آپ اس ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ملک کو ترقی کر رہے ہیں، آپ ملک کے مامے بن گئے ہیں، آپ ملک کے ابے بن گئے ہیں، آپ ملک کے مالک بن گئے ہیں. بھائی نہیں ہے. آپ نے تحریک انصاف اور سیاست کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس کے اندر. آپ کو کوئی پریشرائز کیا گیا تھا یا آپ نے کہا کہ نہیں اب ان حالات میں سیاست کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بیسیکلی تو آپ کہنے نہ ہم بتا سکتے ہیں. جو بتایا ہے وہ 10% ہے، جو نہیں بتایا وہ 6%. جو بتایا ہے وہ 10% ہے، جو نہیں بتایا وہ 90%. نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ بتائیں. ہماری ویزا جاتی ہے کسی اور کی بھی جاتی ہے. ویزیبلٹی اداروں کی کبھی نہیں تھی، اور جو کچھ بھی ہوتا تھا انڈر دا سرفیس ہوتی تھی چیزیں. ویزیبلٹی نہیں تھی. دس ٹائم جو انفارچونیٹ ہوا ہے یہ ویزیبلٹی پر. میری عمر عبداللہ 59 ایئر ہے، تو میں اگر میرا رومانس ہے رہا ہے اداروں کے ساتھ 57 ایئرس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ویورز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب. جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان کے ایک معروف بزنس مین ہیں، پولیٹیشین ہیں. اپنا پولیٹیکل کریئر انہوں نے تحریک انصاف سے شروع کیا اور ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے. چیمہ صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن بعد ازاں واپس انہوں نے اپنے پولیٹیکل کریئر کو ریزیوم بھی تحریک انصاف سے کیا. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم چیمہ صاحب کے ساتھ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کو ڈسکس کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے، اور چیمہ صاحب کا جو اپنا پرسنل کریئر ہے ایز اے بزنس مین اس کو بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. چیمہ صاحب سب سے پہلے تو ہم پالیٹکس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا لائٹر نوٹ پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یو ٹی سے آپ نے انجینئرنگ کی، اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ جاب ایز اے لیکچرر غالباً آپ نے. میں نے جی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اچھا ایگریکلچر میں سائل کیمسٹری میں ڈگری کی، اور یو ٹی میں میں نے ٹیچنگ کی. یو ٹی میں ٹیچنگ کی. اوکے فائن. آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں آگے، لیکن آپ کا سپین بڑا کم تھا یو ٹی میں جاب کا، پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے. غالباً 1 ڈیکیڈ آپ نے اس سیکٹر میں سرو کیا اور بعد میں پھر آپ نے اپنا بزنس شروع کیا. کیا آپ کو کس وقت محسوس ہوا کہ نہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاب نہیں کرنی اور اب نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں، اپنا کچھ کرنا ہے؟ بیسیکلی تو آپ کہنے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہ تھا کہ میرے آفس میں ایک چیئرمین کے پاس فون تھا اور ایک آدھ اور بندے کے پاس فون تھا. ان دونوں لینڈ لائن ہوتی تھی جی. اور جو فون تھا آفس کا وہ میری ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. تو جو سینئر لوگ تھے، میں جونیئر تھا، آئی واز اے موسٹ جونیئر کے لیکچرر تھا. میں پہلے سال میں 11 مہینے میں نے جاب کی. تو میرا پہلا سال تھا تو 3294 روپये میری تنخواہ تھی. 17 اسکیل کی ان دنوں یہی ہوتی. اور یہ کون سا سال ہے؟ 82 88. سو وہ شوشا تو بہت تھی. میرے پاس ایک 3 ڈور پراڈو انہوں نے دی تھی مجھے، اور میں ایک پروجیکٹ بھی دیکھ رہا تھا. تو شوشا دفتر بڑا خوبصورت تھا، فون میرے پاس تھا. تو یو کین سے کہ شوشا تو بہت تھی لیکن تنخواہ بھر 3294 روپئے تھی. 3294 روپئے. سو اکثر لوگ فون کرنے میری ٹیبل پہ آتے تھے. ٹھیک ہے، جب فون کرنے آتے تھے تو وہ چھوٹی بات کر رہے ہوتے تھے کہ 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا ہے، لینا ہے، بیچنا ہے، یہ وہ وغیرہ. 19 گریڈ کے، 20ویں گریڈ کے، 19ویں گریڈ کے لوگ، اپنے 18 گریڈ کے لوگ 5 مرلے کے پلاٹ کی خریدنے کی یا بیچنے کی یا قسط دینے کی، نہ قسط دینے کی بات کر. مجھے بڑا ترس ہے کہ یار یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسر ہیں، اور یہ لیول تو گاڑیاں بھی پرانی اکثر لوگوں کے پاس.
تو دیٹ واز دا ریزن کہ میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، کہ جب میں پی ایچ ڈی کر جاؤں گا، میں 19ویں گریڈ میں یا 20ویں میں ہوں گا، پھر میرے پاس پرانی سنی کار ہوگی. جو میں نے سنا کہ کبھی ایک چھٹیاں ہوئی تھی اور آپ کے ایک ایچ او ڈی کے پاس غالباً ایک وہ سنی کار تھی جو خراب تھی، جو اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ کار اسٹارٹ کر رہے ہیں اور میں نے اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. تو میں نے کہا جب یہ میری عمر بھی اس طرح کو 57-58 سال ہوگی اور میرے پاس یہ پرانی سنی کار ہوگی اور میں اسٹارٹ کرنے کے رپڑوں میں پڑا ہوں گا تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے. جب وہ چھوڑ کے تو میں نے اس وقت یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. سو پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا. پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈیفینیٹلی جو سنا تھا وہی ہوا. ترقی جلدی نکال گیا. اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کسی ملٹی نیشنل میں تھے؟ یہ ملٹی نیشنل میں چلا گیا. سنجنٹا FMC 2 جگہ میں نے کام کیا. تو ملٹی نیشنل میں گیا تو وہاں سیلری وغیرہ رائز بڑی جلدی میں نے کر لیا. تو سیلری وہاں کو آلموسٹ میری 1.5 لاکھ ہو گئی کچھ 6-7 سال میں. میں مطلب 3200 روپئے سے آپ کہہ لیں کہ کوئی یعنی وہاں پہ آپ 10,000 پہ بھی نہ گئے ہوتے تو وہاں پہ آپ 1.5 لاکھ کو چلے گئے. جس وقت میں 1.5 لاکھ پہ گیا تو اس وقت یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں 12,000 روپئے. اچھا. 12,000 تھی تقریباً. تو 12,000 کے ورسز میں 1.5 لاکھ باہر آتا. لیکن میں نے ایک دن دیکھا تو میری گھر میں صرف بکس تھی میری کچھ, اس کے علاوہ میری سیونگ کو نہیں تھی. اچھا, ایون 1.5 لاکھ میں بھی 1.5 لاکھ میں بھی تو چند کتابیں تھیں وہ ڈھیر ساری. 12,000 ہوتا تو آپ نے تو وہ بھی بیچ دیں. وہ بھی بیچ دی. تو وہ کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ بھی کرنے والا کام نہیں ہے, تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا وہ بھی چھوڑ کے تو اپنے بزنس کی طرف آ گئی. انیشلی مطلب کیسے بزنس شروع کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا گروپ آج ماشاء اللہ ایک بڑا اسٹیبلشڈ گروپ ہے, لیکن بزنس کرنے کے لیے بھی ایک بڑا جگرا بھی چاہیے ہوتا ہے, اپروچ بھی چاہیے ہوتی ہے. اپروچ کی تو چلے سمجھ میں آ گئی کہ ملٹیپل ریزنس تھے. آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کو سرو کر کے آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں یار میں نے خود کو یہاں پہ محدود نہیں کرنا, میں نے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. لیکن اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو ایک جگرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بزنس اسٹیبلش ہوگا یا نہیں ہوگا. ایکچولی آپ کہہ لیں کہ ہم نے تقریباً وسائل کے بغیر ہی کام شروع کیا. اچھا. ہم آپ کہہ لیں کوئی 4-5 دوست ملے اور 1,15,00,000 روپے اکٹھا کیا ہم نے. تو 1,15,00,000 روپے ظاہر بہت تھوڑا تھا. تو وہ ہم نے شروع کیا. تو اپنی سیلریز جو مطلب 1.5 لاکھ کما رہا تھا, ادھر میں نے 15,000 روپے سیلری رکھی. اب یہ آپ لیٹ 1990s کی بات, 2001 کی. اچھا 2001 کی بات کر رہا ہوں. سو آپ کریں 10 سال کرنے کے بعد تو اس وقت پیسے یہ بہت تھوڑے پیسے بھی تھوڑے تھے. اور یو کین سے کہ وہاں سے 1.5 لاکھ سیلری چھوڑ کے تو ادھر ہم نے ایک ہی کار میں 2 لوگ ٹریول کرتے تھے, ایک ہی گھر میں 2 لوگ رہتے تھے. وہ سارا ہم نے نیچے کر لیا, لیونگ اسٹینڈرڈ بہت نیچے کر لیا اور محنت کرنا شروع کر دی. سو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, پھیل کا بزنس بڑی تیزی سے. پہلے سال ہی ہمیں اچھا پروفٹ ہو گیا, دوسرے سال اور زیادہ اچھا ہو گیا. فل من جیسے کہہ لیں. تو آج ماشاء اللہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. کیا ٹرن اوور ہے آپ کا؟ اٹس اراؤنڈ 10 بلین. اچھا ماشاء اللہ. کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ؟ جتنا بنتا ہے اتنا دیتے. اتنا ٹیکس سامنے بدل, اسی لیے سامنے بات کرا, اسی لیے سامنے بات کرو, جتنا بنتا ہے اتنا دیتے. اچھا, تو آپ نے پھر سوچا نہیں کہ بزنس کو بھی ڈائیورس کیا جائے؟ آپ نے خود کو لمیٹائز کر لیا؟ جتنا میں جانتا ہوں, اگر نہیں تو مجھے کریکٹ کر دیں, کہ آپ صرف اسی ایگریکلچر سائڈ کے اوپر ہی آپ نے اپنے بزنس کو آپ آگے رکھا؟ ایکچولی ہمارا بزنس بڑا یو کین سے ہے ایور گرین بزنس ہے. ایگریکلچر کی پاکستان میں ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ ہم 4-5 لوگ تھے تو ڈسٹریبیوٹ بھی آگے ہونا تھا. وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی مطلب پھیلا تو ہے, تو ہر ایک نے پھیلایا ہے. تو مطلب ورسٹائل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں مطلب پراپرٹی میں تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں, ڈیری کا کرتے ہیں, اسی میں آپ کہہ رہے ہیں ملتا جلتا, یعنی ڈائیورسیفائی کر لیا آپ نے, اسی کو کر لیا. ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, آپ فوڈ سیکورٹی کے دوسرا سیاست آپ کہنے ساتھ تھی تو ہاں ٹائم کافی لگ گیا. صحیح.